ماشاءاللہ آپ تھے فخر الذاکرین ذاکر اہل ہوا سید سفیر عباس شاہ صاحب، بہت ہی پیارے انداز میں ذکر فضائل المصائب محمد و آل محمد بیان فرما رہے تھے۔ مومنین کرام، آپ کی اطلاع کے لیے کہ جناب ذاکر اہل ہوا غلام علی بھٹی آل اللہ مقامہ کے بیٹے سبتین علی بھٹی تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ اپنی بانی پر عطا فرمائیں گے۔ اب میں گزارش کرتا ہوں فخر الذاکرین، فخر الواعظین، فخر ملت شیعہ جناب علامہ آغا سید حسین مقدسی صدر تحریک نفاذ فقہ جعفریہ صوبہ پنجاب عطا فرمائیں گے۔ یہ ایک گاڑی نمبر 3997 غلط پارک ہوئی بھی ہے، یہ جس کسی مومن کی ہے پلیز ذرا ہٹا دیں، یہ راستہ بلاک ہوا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یکبہ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند پر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی آلہا، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا گو ہوں پروردگار عالم بحق احب الخلق محمد و آل محمد بانی مجلس راجہ سجاد حسین اور ان کی اسلام کی طرف سے سائی محنت محبت مودت خلوص خرچ اخراجات پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں بارگاہ اہل بیت نبوہ میں منظور مقبول فرمائے۔ بہت سارے علماء ذاکرین تشریف فرمائے ہیں اور پاکستان کی سرزمین پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ واحد یہ عزاداری کا پروگرام ہے کہ پاکستان سے علماء ذاکرین آتے ہیں اور یہاں سب کو دعوت دی جاتی ہے۔ اب برادران جو بانی مجلس اور ناظرین منبر کو بار بار کرتے ہیں تو وہ اپنے معاملات کو ادھر درست کر لیں تاکہ یہاں سننے والے برادران عمومی علاقے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بانیان مجالس جن کو دعوت نہیں دی جاتی تو وہ ان کو ٹائم ہی نہیں دیتے اور وہ ناراض ہو کر چلے جاتے ہیں کہ یہاں کے بانیان کی یہ خلوص محبت ہے کہ یہ چاہتے ہیں کوئی بھی صف اعزاز سے ناراض ہو نہ جائے۔ بس میں نے بھی مختصر سے ہی وقت میں خطاب کرنا ہے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کری، اس لیے میں نے خطبہ بھی نہیں پڑھا، لیکن چند ایک آیات ضرور بیان کروں گا حضور سے آیا ہوں تاکہ آنے کا ایک مقصد جو وہ حل ہو جائے۔ نبی معظم نے یہ ارشاد فرمایا اور تمام سنی شیعہ برادران نے اپنی معتبر کتب میں اس کو تعریف فرمایا۔ سرکار فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ، میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ ہم سب کو دنیا میں ہدایت بھی چاہیے اور آخرت میں نجات بھی چاہیے۔ ہر انسان جب دنیا میں آتا ہے من المہد الی اللحد، ماں کے گود میں پہلا دن جو آتا ہے من المہد، پوری زندگی جو گزارتا ہے الی اللحد، جب قبر میں اتارتے ہیں قبر میں اترنے تک اسے ہدایت چاہیے۔ اور شب اول وفات جسے برزخ کی دنیا کی پہلی شب کہا جاتا ہے، اس سے لے کر الی یوم القیامت، قیامت تک، ما بعد القیامت تک آل محمد کی شفاعت چاہیے۔ نبی معظم نے اس دنیا اور آخرت کی ہدایت اور نجات کو دو جملوں میں بند کر کے رکھ دیا کہ دنیا والوں، اگر تمہیں دنیا میں
ہدایت چاہیے تو در حسین پر آ جاؤ، اور آخرت میں نجات چاہیے تو در حسین پر آ جاؤ۔ بزرگ شاعر ظفر اقبال ظفر صاحب تشریف فرمائیں، دائی مخلص اور عزادار ہیں اور بہت اچھے شاعر ہیں۔ ریاض حسن موت صاحب سے لے کر آج تک بزرگ زادرین کے لکھے ہوئے افکار عالیہ سے مومنین کو مستفید فرماتے ہیں۔ ہماری مجلس میں تشریف فرمائیں آپ سارے آقا حسین کی بارگاہ میں جو بھی عزادار حسین ہے وہ بارگاہ جناب زہرا میں محترم ہے، محتشم ہے، ہر ایک کی قدر و قیمت ہے۔ آج کی مجلس میں صرف اتنا اسرار عزاداری، یہ جو ہم عزاداری کرتے ہیں اس کا سر کیا ہے، راز کیا ہے؟ اسرار عزاداری یاد رکھیں۔ یہ جو آپ لوگ عزاداری میں آتے ہیں، بانیان صفیدہ کا اہتمام کرتے ہیں، علماء و ذاکرین اس مجلس سے خطاب فرماتے ہیں، یہ سارے کے سارے ہدایت بھی جاننا چاہتے ہیں اور نجات بھی چاہتے ہیں، اور جس دروازہ سے ہدایت اور نجات چاہتے ہیں اسی آقا حسین کے فرزند امام صادق نے اپنے صحابی فضیل ابن یسار سے فرمایا، فضیل اتجلسون وتحدثون، اے فضیل کیا تم ہماری مجالس کے لیے جلسہ کرتے ہو، کوئی اہتمام کرتے ہو، اور تحدثون ہمارے فضائل اور مصائب کا کوئی سلسلہ بیان کرتے ہو؟ کہا یبنا رسول اللہ بے ابی انت و امی، مولا میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، ہم آپ کے چاہنے والے، آپ کے محبین، آپ کی ولا اور عزا کا دم بھرنے والے، آپ کی محبت میں جلسہ کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، مجلس کرتے ہیں، فضائل و مصائب بیان ہوتے ہیں۔ امام صادق فرماتے ہیں، اے میرے صحابی اِنَّا تِلْكَ الْمَجَالِسِ أَحَبُّهَا، ہم ایسی مجالس کو دوست رکھتے ہیں جہاں ہمارا ذکر ہو، جہاں ہمارے فضائل پڑھے جائیں، جہاں ہمارے مصائب پڑھے جائیں۔ پھر امام فرماتے ہیں فَرَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا من احیا امرنا، اللہ اس عبد پر رحم فرمائے جو ہمارے امر کا احیا کرتا ہے۔ صحابی نے پوچھا مولا آپ کے امر کا احیا کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے فرمایا جب تم مل بیٹھ کر ہمارے فضائل و مصائب بیان کرتے ہو، ہمارے پاکیزہ اقوال بیان کرتے ہو، تو اس سے دین کا احیا ہوتا ہے اور دین کے سارے معاملات کا احیا ہوتا ہے۔ جو آ رہا ہے ایک بہترین کردار ادا کرنے کے لیے آیا ہے، فعل الخیر، بہترین عمل۔ اور یاد رکھیں ان مجالس میں ہر ایک نہیں آ سکتا، وہی آ سکتا ہے جس کے دل میں، جس کے قلب میں، جس کے قلب کے جوہر میں اللہ نے محبت الحسین کو رکھا ہے۔ اور نبی معظم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ اذا اراد بعبد خیرا جعلہ فی قلبہ محبت الحسین۔ اے لوگوں، اللہ جب اپنے کسی عبد کے اوپر خیر کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کے دل میں میرے بیٹے حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ ان محبت الحسین مکنونۃ فی قلب اولیاء، ربی فرماتے ہیں میرے حسین کی جو محبت ہے وہ ہر ایک کے ظرف میں جا نہیں سکتی، نجف ظرف میں جا نہیں سکتی، نجف ظرف میں جا نہیں سکتی، اس قلب میں جا سکتی ہے جس قلب کو اللہ نے پاک کیا ہے۔ وہ فرد میرے حسین کی محبت اور مودت، ولا اور رضا کا دم بھر سکتا ہے جو اللہ کے اولیاء میں سے ایک ولی ہو۔ نصرت کا کردار ادا کرتا ہے۔ قرآن کریم میں سورہ عنکبوت، عنکبوت کسے کہتے ہیں؟ مکڑی کو کہتے ہیں۔ سارے بتائیں مکڑی کا کوئی ہمارے نزدیک کوئی قدر و قیمت ہے؟ یہ ببوا، یہ مکڑی، میرے اور آپ کے حضور میں ببوئے اور مکڑی کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی قیمت نہیں۔ اللہ نے عنکبوت مکڑی کے نام پر سورہ نازل کیا۔ اس کی جو تفاسیر کی دنیا ہے اس میں علماء تفاسیر نے لکھا ہے کہ اگر سورہ عنکبوت کو عنکبوت کیوں کہتے ہیں؟ یہ مکڑی کے نام پر اللہ نے سورہ کیوں نازل کیا؟ بیان فرمایا کہ جب
کفار مکہ نبی معظم کو قتل کرنا چاہتے تھے. اللہ نے نبی کو حکم دیا نبی پہاڑ پر آ جائے. اللہ کے وحی کے اللہ کے حکم کے پابند نبی پہاڑ پر تشریف فرما ہوئے اور غار تھی، غار کے اندر تشریف فرما ہوئے. اللہ نے مکھڑی کو حکم دیا مکھڑی تو نے جالا تھا. مکھڑی نے اللہ کا حکم سے جالا تھا. کفار مشرک کے شہر سے پہاڑ پر آئے، اس غار کے قریب آئے، دیکھا کہ جالا تھا ہوا ہے. اگر کوئی یہاں سے اندر گیا ہوتا تو جالا ٹوٹا ہوتا. کہ جالے کا نہ ٹوٹنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں سے اندر کوئی نہیں گیا، وہ واپس آ گئے. اتنا سا کردار تھا مکھڑی کا نصرت رسول میں. اللہ نے اس کے نام پر پورا سورہ عنکبوت نازل کر کے رہتی دنیا تک یہ واضح کر دیا اے دنیا والو تم تو اولاد بنو آدم ہو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنُو آدم وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّا خَلَقْنَا. ہم نے تجھے اولاد آدم سے قرار دیا اور اپنی تمام تر مخلوقات سے تجھے سر فضیلت جانا. یاد رکھو تم تو انسان ہو، اولاد بنو آدم ہو. میرے رسول کی نصرت کے لیے اگر مکھڑی بھی کردار ادا کرے میں مکھڑی کے نام پر بھی سورہ نازل کرتا ہوں. مکھڑی کے نام پر سورہ آیا اور بڑی بڑی صورتوں والے رہ گئے، مکھڑی بازی لے گئی. سورہ نمل چیونٹی کے نام پر. جتنی صورتیں ہیں جن ناموں پر ہیں آخر کے اندر کوئی خاص بات ہے. بتائیں میرے اور آپ کے نزدیک چیونٹی کو کیا حیثیت ہے؟ چیونٹی کو کیا حیثیت ہے؟ مکھڑی کو کیا حیثیت؟ چیونٹی کے نام پر سورہ نمل نازل ہوا. آخر کیا وجہ ہے نزول ہے؟ سورہ نمل ہے. علماء نے بیان فرمایا، مفسرین نے بیان فرمایا چیونٹی سے کتنا سا وجود ہے؟ اس وجود میں کتنی سی دماغ ہوگی، اس دماغ میں کتنا سا عقل ہوگا. لیکن اللہ نے سورہ نمل کو نازل کیا اس لیے کہ چیونٹی نے مختصر سا وجود رکھتے ہوئے عالم انسانیت کو بہت بڑا پیغام اور میسج دیا. اور وہ میسج کیا تھا؟ حضرت سلمان نبی 400 میل کی بلندی پر ہوا میں جنات نے تخت اٹھائے وہ سفر کر رہے ہیں 400 میل کی بلندی پر. حتی دخل بواد النمل، ایک ایسی وادی پر سے گزرے کہ جہاں نیچے کروڑوں اور اربوں کی تعداد میں چیونٹیاں تھیں. ان چیونٹیوں میں سے جو چیونٹی کا سردار تھا اس نے چیونٹی سے کہا یا ایھا النمل ادخلوا فی مساکنکم لا یأتمن سلمان وجنودہ وهم لا یشعرون. اے چیونٹیوں اپنی اپنی سوراخوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو سلمان اور اس کے لشکر والے تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے رون نہ ڈالیں. یہ آواز حضرت سلمان نے 400 میل کی بلندی پر سنی. جنات کو حکم دیا، تخت اتارا گیا. حضرت سلمان نبی اسی وادی میں داخل ہوئے، اسی چیونٹی پر ہاتھ رکھا، ہاتھ پر اٹھایا اور کہا چیونٹی تو نے کیا کہہ دیا؟ تو نے نبی کے دماغ پر حملہ کر دیا، نبی کے شعور پر حملہ کر دیا. وہ نبی ہوتا ہے جو شعور نہ لگتا ہو. وقت میں قلت ہے صرف میں صرف اشارے سے گزرا جاتا ہوں. وہ نبی ہوتا ہے جس کا شعور کام نہ کرے. کہنے نہیں یا نبی اللہ میں نے آپ کے متعلق نہیں کہا، آپ کے لشکر والوں کے متعلق. آپ تو نبی ہیں، آپ تو اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے چنے ہوئے ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، معصوم ہیں. آپ کا کام تو لوگوں کا نجات دینا ہے. لیکن یا نبی سلمان یہ جو آپ کے لشکر والے ہیں یہ تو آپ جیسے نہیں ہیں نا، یہ اور ہیں، آپ اور ہیں. یہ تو پاؤں کے نیچے رول کرتے ہیں. نبی سلمان نے چیونٹی کی بات کو قبول کیا اور پوچھا تم اس وقت بتا سکتے ہو کہاں پر ہو؟ کہا کیوں نہیں، اس وقت مجھے نبی سلمان نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہے. من مصری کون ہے جو میرے مثل ہو؟ اس وقت کوئی مجھے ایسا نہیں، اس لیے کہ میرے قدم نبی کے ہاتھ پر ہیں اور نبی نے مجھے اٹھایا ہوا ہے. چیونٹی کا چھوٹا سا وجود، چھوٹی سی عقل، اس چھوٹی سی عقل سے چیونٹی نے یہ دنیا والوں کو پیغام دیا اے دنیا والوں نبی سلمان جسے اپنے ہاتھ پر اٹھا لے اس جیسا کوئی نہیں ہوتا، اس جیسا کوئی نہیں ہوتا. نبی سلمان مفضول نبی ہے، مفضول نبی اگر مفضول مخلوق کو اٹھا لے تو اس جیسا کوئی نہیں ہوتا. ارے افضل نبی جس علی کو اٹھا لے، جن حسنین کو اٹھا لے، کائنات میں سے کون اٹھ جاتا ہو سکتا؟ سورہ نمل چیونٹی کے نام پر سورہ نازل کر دی.
پھر آپ انسان ہیں، عزادار حسین ہیں، ماتمدار حسین ہیں، حسین بادشاہ کے زنجیر زن ہے۔ ہماری کیا عظمت اور کیا بزرگی اور کیا احترام اور کیا احتشام ہے آل محمد کے حضور میں کہ انسان ہوتے ہوئے مسلمان، مسلمان ہوتے ہوئے مومن اور مومن ہوتے ہوئے ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار اور عزائے حسین میں عزاداری کا ایک کردار، ماتمداری کا ایک کردار، جلوس ادا کا ایک کردار، شفیع شاعر اللہ کا ایک کردار، یہ کردار جس کردار کی وجہ سے آج دنیا میں اسلام زندہ ہے، جس اسلام کو آقا حسین نے اپنی اور اپنی قربانی دے کر، اپنے شہداء کی قربانی دے کر قیامت تک کے لیے بچا لیا، اور سب کو کہنا پڑا ان الاسلام محمدی الوجود و حسینی البقا۔ یہ اسلام وجود کے اعتبار سے محمدی ہے اور بقا کے اعتبار سے حسینی ہے۔ اس حسین کے بچائے ہوئے دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کا بہترین اور مؤثر اور مجرب ذریعہ یہ عزاداری مذہب کربلا ہے، جس کی وجہ سے یہ دین باقی اور جاری اور ثابت۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا تم جو کچھ انجام دے رہے ہو ہم اسے لکھ رہے ہیں، ان کے آثار کو بھی لکھ رہے ہیں۔ ان راجہ برادران کے بزرگان نے سرداری کا اہتمام کیا، سب کا اہتمام کیا، آج وہ نہیں ہیں، آج وہ یہاں پر مدفون ہے، لیکن آقا حسین نے اپنے معجزے سے ان کو کربلا بلا دیا۔ جتنے دنیا بھر میں لوگ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم کربلا پہنچیں، آقا حسین معجزے سے ان کو کربلا بلا لیتے ہیں۔ اور آج باقیات و خدنات مقدم و آثار، یہ آثار کی دنیا میں انہوں نے جو سلسلہ عزاداری جاری و ساری رکھا ہوا ہے، اور ان کے بعد سب نے مرنا دنیا سے جانا ہے، بارگاہ آقا حسین میں پہنچ رہا ہے، ان کے بعد ان کی نسلیں یہ سلسلہ جاری و ساری رکھیں گی۔ فعل الخیر کے لیے ایک مختصر سا کردار، اگر آل محمد کے حضور قبول ہو جائے تو آل محمد کے حضور جب آپ قبول ہو جائیں، سرکار امام رضا علیہ السلام کے صحابی ہیں ابن الشبیب، ابن الشبیب بہت سارے صحابی ہیں۔ ابن الشبیب نے عرض کیا مولا یہ آپ کے جد حسین کے ساتھ شہدائے کربلا نے بڑا کردار ادا کیا، اور مولا ان کی زیارت میں لکھا یا لیتنا کنت معکم فافوز معکم فوزا عظیما، شہدائے کربلا کہ کاش ہم بھی آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی مقام فوز عظیم کو پہنچتے۔ مولا وہ 61 ہجری کا دور تھا، بہت عرصہ گزر گیا، اور اب ہم اگر یہ چاہیں کہ بروز قیامت آپ کا جہاں پر خیمہ ہو، آپ کا جہاں پر نورانی محل ہو، اور آپ کے شہدائے کربلا کے جہاں پر قیام ہو، مولا اس خیمے کے کنارے میں ان کی جوتیوں کے پاس اگر ہمیں جگہ مل جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اسرار اللہ۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا ابن شبیب، ایک شبیب کے بیٹے، ان سرک ان تکون معنا فی الجنہ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ بروز قیامت تو اس خیمے میں ہو جہاں ہم 14 ہوں، ان تکون معنا فی الجنہ، تم وہاں پر موجود ہو جہاں پر ہم 14 موجود ہیں، تم ہمارے جد حسین کی عزاداری کیا کرو، ہمارے جد حسین کے عزادار بن جاؤ، ماتمدار بن جاؤ۔ جب ہم تم کو حیث عزادار قبول کر لیں گے تو بروز قیامت تم وہاں سے اٹھاؤ جاؤ گے جہاں سے ہم اٹھائے جائیں گے۔ ابن شبیب انصر رکھا، اگر تو یہ چاہتا ہے، دوست رکھتا ہے کہ تو شہدائے کربلا کے خیمے سے اٹھایا جائے
متا ذکرت، جب بھی شہدائے کربلا کا نام آئے تو اپنی زبان پر یہ جاری کرو، یا لیتنا کنت معکم، اے شہدائے کربلا کاش میں بھی ہوتا تو آپ کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا۔ جب تم یہ کہو گے تو تمہارا شمار شہدائے کربلا کے ساتھ لکھا جائے گا۔ یہ اس وقت نہیں تھا، لیکن اگر ہوتا تو یہ قربانی دیتا۔ بروز قیامت تمہیں شہدائے کربلا کے خیمے سے اٹھایا جائے گا۔ اس قدر آسان کر دیا آقا۔ امام سامن الحجج امام علی رضا علیہ السلام نے، پھر امام کے دوسرے صحابی ہیں دیبل خضائی، پھر ہمارے ذاکر پڑھتے ہیں مختصر دو دوڑے پڑھ لیتے ہیں، دو بند پڑھ لیتے ہیں، کوئی قصیدہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی مرثیہ پڑھ لیتے ہیں، کوئی نوح پڑھ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے حسین بادشاہ کے عزداروں کو، ماتمداروں کو، ذاکرین کو، یہ ننگے پاؤں والوں کو، یہ پھٹے پرانے والے لباس والوں کو، میلے کچالے لباس والوں کو حقیر نہ جانا کرو، اس لیے کہ فرمان معصوم ہے فَإِنَّ حَقِيرَكُمْ فَإِنَّ صَغِيرَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ كَبِيرٌ۔ شاید جس کو تم چھوٹا سمجھ رہے ہو اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا ہو، وہ اہل بیت کی بارگاہ میں بہت بڑا ہو۔ کسی ماتمی، کسی عزادار کی توہین و تضحیق نہ کرو، چھوٹا نہ سمجھو۔ شاید اس کے دل میں جو بلا اور عذا کا جو جوہر ہے وہ پوری کائنات سے بدنی ہو۔ ہر ذاکر کو بھی ہے، یہ میں نے واحد مرکز دیکھا ہے، یہ راجہ صاحبانی کی منہ کی بات نہیں ہے، پارٹی کہتے ہیں واحد مرکز ہے، 60-70 پڑھنے والے ہیں، کبھی دیکھا جو بھی آتا ہے قریب سے آتا ہے دور سے آتا ہے، سب کو دعوت دی جاتی ہے تاکہ کوئی حسین بادشاہ کا ذاکر ناراض ہوتا ہے۔ یاد رکھیں یہ بڑے مسائل ہیں۔ دیر غازی خان میں بہت بڑا تاجر ہے جو 3 دن جلسہ کرتا ہے اور بڑے بڑے عماد آپ ان کو بلاتا ہے، اس ایسے بھی آ جاتے ہیں نہیں دعوت نامے والے ہوتے، تو وہاں پر اپنے جو نوکر جا کر تھوڑے سے کہنے لگا کہ وہ جو علامہ طالب جو نہیں ہے اور علامہ غزنفر صاحب یا فلاں فلاں جب پڑھیں گے تو مجھے بتانا، میرا گرمی ہے اے سی لگا کر سوتا ہوں، اے سی لگا کر سو گیا اور عام لوگ پڑھتے رہے۔ سویا اور عالم خواب میں دیکھا کہ یہ مجلس میں جا رہے ہیں اور مجلس سے کالے برگلی بوبی واپس جا رہی ہے، کالے برگلی بوبی واپس جا رہی ہے۔ اس نے پوچھا اس نے پوچھا معظمہ یہ خواتین کی جو ہے نا وہ ادھر ہے، سلسلہ ادھر ہے، خواتین کا سلسلہ ادھر ہے، یہ مردوں کی مجلس آپ کا سلسلہ ادھر دوسری طرف ہے۔ بی بی نے فرمایا میں نے جن کو سننا تھا سن لیا، تو نے بڑوں کو سننا تو جا کر سو جا، سن لے ان کو، میں نے جن کو سننا تھا ان کو سن لیا۔ ذکر حسین میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے۔ 40 سال ایک ذاکر میں ذاکری کی بارگاہ حسین اپنے علمی نام نہیں ہے۔ پشاور میں ایک خاتون ہر سال ذکر کرتی تھی، ایک نامی گرامی ذاکر کو دعوت دیتی تھی، 40 ایک بڑے ذاکر کو دعوت دی، آیا لوگ نہیں آئے ٹائم پر، اس نے صفائی ستھرائی کر کے کہا کہ بھائی ذاکر صاحب آئیں شروع کر، اس نے لگا نمبر لگا، سامنے بیٹھ گئی 2-3 افراد جو ہزاروں میں پڑھنے والا، اس نے کہا بی بی مومنین کہاں ہیں عزادار، کہا بلائے تھے نہیں آئے۔ بی بی نے ایک جملہ کہا ذاکر صاحب آپ جو جوش و خروش جو ہزاروں کے مجمع میں جوش و خروش سے مجلس پڑھتے ہیں اسی طرح مجلس پڑھیے گا، اگر آپ نے اس طرح مجلس نہ پڑھی میں بی بی زہرا کو شکایت کروں گی۔ ڈر گیا ذاکر، جوش و خروش سے مجلس پڑھی، اس لوگ آگے چلا گیا۔ رات کو جب سویا عالم خواب میں دیکھا آقا حسین ہیں، آقا حسین کے ساتھ مولا عباس ہیں اور یہ سامنے کھڑا ہے۔ آقا حسین اس کو دیکھ کر فرمایا بھائی عباس، جی آقا ذرا وہ ہماری ذاکرین والی لسٹ نکالو، لسٹ نکالو، کہا اس کا نام دیکھو ہے، سرکار ملازم آقا نہیں ہے، کہا میں حسین حکم دے تو اس کا نام لکھ دو، اس کا نام لکھ دو۔ 40 سال ذاکری کی نام نہیں آیا، ایک مومنہ بیٹھی تھی، چند دو بیٹھے تھے، نام آ گیا۔ یہاں تو خلوص چلتا ہے بابا، یہاں خلوص چلتا ہے۔ اسرار عزاداری، ایک خدا قسم ہے، ایک عزادار کی معرفت ممکن نہیں، ایک عزادار کی جو حق کے شفاعت ہے بروز قیامت وہ ممکن نہیں۔ ہم 2000 بس ایک واقعہ بیان کر کے آپ کے سامنے تمام کروں، بہت سارے ذاکرین بیٹھے ہیں جیل میں، لیکن کوئی بات آپ کے ذہن میں ثبت ہو جائے۔ 2018 میں ہم زیارات پر گئے، چہلم کے ایام تھے اور روزے چہلم ہم آقا حسین کی ذریعے سے زیارت کر کے جب باہر نکلے، ہمارے ساتھ جو برادران تھے ان کے واٹس ایپ میں آیا کہ فلاں
ہوٹل ہے ریاض الجنہ، وہاں پر اردو زبان مجلس ہوگی، فلاں فلاں ذاکر فلاں فلاں نواز خان مشہور معروف آئیں گے اور وہ پڑھیں گے، دن 2 بجے مجلس ہوگی، ہم چلے گئے یار اردو زبان میں ہے، روز چلم ہے اور عزداری کرے۔ وہاں پر ایک لکھنؤ کے جید عالم مجلس پڑھ رہے تھے اور آپ میں سے بہت سارے لوگ اس طرح 6 نمبر جی اللہ آپ سب کو لے کر جائے، آپ مقامات مقدسہ کی زیارت کر کے آئیں۔ وہاں ایک لکھنؤ کے عالم مجلس پڑھ رہے تھے اور مجلس پڑھتے پڑھتے ایک عجیب واقعہ سنایا، اور میں آپ سارے زائرین کربلا یہاں ہر قسم کی چیزیں پڑھی ہیں، آپ نے یہاں لذیذ غذا بھی کھانی ہے، کوشش کریں سادہ نرم کاوے کے ساتھ، دہی کے ساتھ، دال کے ساتھ بس گزارا کریں، کرب و بلا ہے یہاں کے لوگوں کے لیے، آپ کے لیے نہیں ہے۔ پھر بیان کیا، واقعہ بیان کیا، ہمارے لکھنؤ سے 70 سال پہلے قافلہ آیا، اس میں زائرین آئے زیارت کی، ایک زائر ایسا تھا جس کی کربلا میں یہ خواہش بن گئی کہ میں یہیں پر رہوں اور یہیں مجھے موت ہے اور میری تدفین کربلا میں رہ گیا۔ قافلے والوں سے کہا تم جا سکتے ہو، میں نے نہیں کہا۔ ہفتہ گزرا، مہینہ گزرا، سال گزرا، 2 سال، 15 سال بیت گئے اور اس سے موت نہ آئی۔ 15 سال کے بعد آقا حسین علیہ السلام اپنے بچپن کے دوست حبیب بن مظاہر سے فرماتے ہیں، حبیب وہ فلاں لکھنؤ سے آیا ہوا ہے، ہمارا زائر ہے، اس کی خواہش ہے کہ وہ یہاں پر مرے اور اس کو موت ہے اور یہاں کربلا کی مٹی اسے نصیب ہو اور یہاں پر تدفین ہو، جا کر ہمارے معجزات میں سے کوئی معجزہ اسے دکھلاؤ اور اسے کہو کہ تم واپس لکھنؤ چلے جاؤ، اس لیے کہ جب تم وہاں سے چلے تھے تو تمہاری بیٹی چھوٹی تھی، اب وہ جوان ہو گئی، جب اپنی بیٹی کی شادی کرو، اگر تمہیں وہاں پر موت آ گئی تو ہم معجزے سے تجھے کربلا بلا حبیب اس کو خواب میں آئی، بندے خدا کتنے عرصے سے یہاں بیٹھے ہو، ایسے ہی بیٹھا ہو، موت نہیں آئی، آ جائے گی، اچھا تم چاہتے ہو کربلا میں تمہاری تدفین ہو؟ ہاں، کہ مجھے آقا حسین نے بھیجا ہے، میں حبیب بن مظاہر ہوں، بندے خدا آج رات کو تم عالم خواب میں آقا حسین کا کچھ معجزہ دیکھو گے، کب دوبارہ آؤں گا مجھے بتانا۔ رات ہوئی، اس کا خواب میں دیکھا کہ آپ میں سے زائرین ہیں، جو باب صدر ہے جو شطر فرات کی طرف جاتا ہے جہاں مسجد صاحب زمان ہے اور امام صادق کا جو وہ باغ ہے اس طرف، وہ خواب میں دیکھتا ہے، ادھر سے جاتے ہیں اور شطر فرات کے کنارے پر مسجد صاحب زمان ہے، وہاں جو پل ہے، لین لگی ہوئی ہے ٹرکوں کی، اور ہر ٹرک پر کچھ تابوت بھرے ہوئے ہیں، ایک ٹرک پر پورا ٹرک تابوت سے بھرا ہوا ہے، اور وہ ایک تابوت نیچے اتارا جاتا ہے، پھر سے آگے منتقل کرنے والے منتقل، پھر ایک ٹرک پار ہوتا ہے، دوسرا پھر تیسرا پھر چوتھا، یہ سارا واقعہ اس نے دیکھا۔ دوسری شب کو آقا حبیب خواب میں آئے، بندہ خدا گزشتہ شب میں کوئی واقعہ دیکھا، کوئی چیز دیکھی؟ کہ حضور اور تو کچھ نہیں دیکھا، بس اتنا دیکھا ہے کہ ٹرک لین پر لگے ہوئے ہیں اور ان پر تابوت ہے اور وہ ایک ایک تابوت اتارا جاتا ہے اور آگے منتقل کر دیتے ہیں۔ اس واقعے سے کیا سمجھے تم؟ یہ کیا ہوا؟ کہ میرے سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ کہا یہ واقعہ یہ ہے کہ تم جیسے لوگ جن کے دل میں یہ تمنا ہے کہ ہماری قبر کربلا میں ہو، فی مشارق الارض و مغاربہا، پوری دنیا میں جہاں جہاں حسین کا عزادار اگر دل میں یہ تڑپ رکھتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ میری قبر کربلا میں ہو، وہ مردہ وہاں پر ہے، حسین اپنے معجزے سے اسے کربلا بلا لیتا ہے۔ ان لوگوں کے تابوت سے جو دنیا بھر سے آقا حسین نے یہاں بنائے۔ ایک عزادار کی عزت ہے، حرمت ہے، احترام ہے، احتشام ہے۔ آپ کے حق میں بی بی زہرا دعا کرتی ہے، بی بی زینب دعا کرتی ہیں، اور خدا شاہد ہے بڑی بڑی عجیب احادیث میں نے پڑھی۔ 5ویں لالی ولایت فرماتے ہیں کہ دنیا سمانیت و مقامات فی الجنہ، دنیا میں 8 مقامات ایسے ہیں جو جنت کا درجہ رکھتے ہیں۔ صحابی نے پوچھا وہ دنیا میں؟ الیس الجنہ بالآخرہ، مولا جنت کا سلسلہ آخرت میں نہیں ہے؟ میں فرمایا نہیں دنیا میں بھی ہے۔ مولا وہ کون سا مقام ہے؟ سرکار نے فرمایا پہلا مقام بالمکہ بین الرکن والمقام، مکہ کے سرزمین خانہ کعبہ کے درمیان، بین الرکن والمقام روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ دوسرا مقام فی المدینہ
اور رسول پاک کا فرمان ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں تیسرا مقام نجف اشرف روضہ امیر المومنین، گنبد امیر المومنین کے نیچے جو سلسلہ ہے وہ ریاض الجنہ ہے۔ پھر کربلا منذ قتل جب سے آقا حسین کربلا میں آئے ہیں اور ذریعہ اقدس امام حسین جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا ہے۔ پھر فرمایا فی ارض خراسان مشہد مقدس میں مولا رضا کا وہ روضہ وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ٹکڑا۔ بیان کرتے کرتے امام باقر فرماتے ہیں پھر وہ جنت کا ٹکڑا ہے جہاں ہمارے جد حسین کے نام پر مجلس برپا ہو، وہ جگہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ امام نے فرمایا بارد الجنہ بارد الجنہ، جنت میں جانے کی جلدی کیا کرو، جلدی کیا کرو۔ صحابی نے پوچھا مولا جنت میں جانے کہاں جانا؟ کافی مجالس المؤمنین، جہاں مومن جمع ہو کر ہمارے جد حسین کو پرسہ پیش کریں وہ جنت کے ٹکڑے میں۔ جس آپ گریہ کرتے، بس ایک منٹ کی بات، آپ گریہ کرتے، روتے، عزاداری کرتے، جانتے ہیں اس عزاداری کا کیسے؟ چھٹے لالے ولایت کی بارگاہ میں لوگ روز عاشور پرسہ پیش کرنے کے لیے آئے۔ جب پرسہ پیش کر چکے، گریہ کر چکے، عزاداری کر چکے، مددداری کر چکے، جانے لگے، امام صادق نے فرمایا رکو، میں صادق امام تم کو بیان کرتا ہوں کہ تم نے کتنا بڑا عظیم کام کیا۔ اعلم ان جد الحسین حی عند ربہ، یہ جان لو کہ جس میرے جد حسین کی تم نے عزاداری کی ہے وہ اللہ کے حضور زندہ ہے۔ وَيَرَاكُمْ تم سب کو دیکھتا ہے، وَيَعْرَفُ أَسْمَاءَكُمْ تم سب کے ناموں سے آگاہ ہے، وَيَعْرَفُ أَسْمَاءَ أَجْدَادَكُمْ تم سب کے آباء و اجداد کے ناموں سے آگاہ ہے۔ پھر امام صادق فرماتے ہیں تم جب ہماری مجالس میں اور ہماری زیارت کرتے جاتے ہو، جانتے ہو میرا جد حسین تمہارے لیے کیا کرتا ہے؟ تم تو میرے جد حسین کی عزاداری کرتے ہو، ماتمداری کرتے ہو، سبھی عزا کے اہتمام کرتے ہو، سبھی لگاتے ہو، کیا کچھ کرتے ہو میرے جد حسین کے لیے؟ یہ جانتے ہو تمہارے فعل الخیر کے بدلے میں میرا جد حسین تمہارے لیے کیا کرتا ہے؟ امام صادق فرماتے ہیں ان جد حسین لیستغفر لکل من یبکی وظاہر، میرا جد حسین ہر اس ظاہر کے لیے اور عزادار کے لیے جو میرے جد حسین پر گریہ کرتا ہے، میرا جد حسین اس کی بخشش کے لیے دعا مانگتا ہے۔ ماں فرماتے ہیں اکیلے حسین نہیں بلکہ یسأل جداہ و اباہ و اماہ و اخاہ، اپنے نانا سے بھی کہتے ہیں نانا یہ میرا عزادار، اپنے بابا سے بھی کہتے ہیں بابا یہ میرا ماتمدار، اپنی ماں سے بھی کہتے ہیں ماں اس نے میری مجلس کا اقامہ کیا، اپنے بھائی سے بھی کہتے ہیں بھائی سے میری سبیل لگائی، اور پنج تن پاک مل کر پھر اس عزادار کے حق میں بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اور امام صادق فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ صادق امام کی جان ہے، جب تم عزاداری میں آتے ہو، ماتمداری کرتے ہو، گریہ و بقا کرتے ہو، گریہ و بقا کر کے جب تم جاتے ہو تمہارے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں جس طرح تم ماں کے شکم سے دنیا میں آئے اور تمہاری گردن پر کوئی گناہ نہیں تھا کہ یوم ولدت میں تم اس طرح ہو جاتے ہو جس طرح تم ماں کے شکم سے دیکھو۔ آج عزاداری پر ماتمداری پر کتنے ایسے لوگ ہیں جو عرفان عزاداری نہیں رکھتے، عزاداری پر ماتمداری پر زلزلی پر آقا حسین برجردی اپنی دنیا فقاعت و مرجعیت میں سب سے بڑے فقیر، روز عاشور جب بیوی معصومہ کو ان کے حرم میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ماتمی ہلکے ماتم کر رہے ہیں، ایک ماتمی ہلکے میں چلے گئے اور امامہ اتارا اور ابا اتاری اور اسی طرح ماتم شروع کر دیا جس طرح وہ سارا ماتمی دستہ ماتمداری کر رہا تھا۔ واپس سے لوٹے شام کو، دنیا فقاہت میں بڑا مقام تھا، بڑے عقیدے والے حضرتی تھی۔ ایک صاحب نے پوچھ لیا آقا یہ پروجردی شما با این فقاہت با این مرجعیت با این بزرگی مثل مردم شدی، ابا امام نے خود شدی تھی، کہا آپ نے اتنی بڑی مرجعیت و فقاہت اس بڑے مقام کے بعد وہاں چلے گئے اور آدمی دستے میں کھڑے ہو گئے اور امامہ باؤ تعلیم اس طرح ماتمداری شروع کر دی جس طرح آدمی دستہ کر رہا تھا، نہ اپنی ابا کو اماموں کو دیکھا نہ اپنی مرجعیت و فقاہت کو دیکھا، آگے پروجردی کو غصہ آیا اور ماتے خاموش کر سمجھے بھی نہیں پروجردی ابا خود شمی میں امام زمان کا فرما کبھی کر کیا کہتے ہو؟ پروجردی اپنی ابا کو اماموں کو دیکھتا
جس صف میں کھڑے ہو کر ماتم کر رہا تھا اسی صف میں امام زمان ماتم کر رہے تھے. جو ماتمداری اور عزاداری کے خلاف جو لوگ بھونکتے ہیں ان کو علم ہی نہیں ہے کہ ایک عزادار کی معرفت ممکن نہیں ہے, ایک ظاہر کی معرفت ممکن نہیں ہے. جیسے کہا حسین ابن علی سید شباب اہل جنہ. سمجھے ہماری قوم کے لوگ ایسے لوگوں کو جو آپ کی قوم کے اندر ایسے بکواس کر رہے ہیں اور ایسے غلیظ پروپیگنڈے کر رہے ہیں اور ایسی نازیبہ گفتگو کر رہے ہیں جن سے دشمنوں کو تو تقویت ملتی ہے اور اپنے لوگوں کے عقائد اور ذوق کو پہنچتے ہیں اور ان کے عقیدے ضعیف ہوتے ہیں اور عزاری حضور ہوتے ہیں. اس وقت جو بڑے مجتہد ہیں آقا وحید خراسانی بہت بڑے عقیدے کی دنیا میں بہت بڑی عظیم ہستی, فقہ کی دنیا میں بہت بڑی ہستی, ان کی کتاب میں سوال خدا میرے پاس موجود ہے جو عزاری کی دنیا میں ان کو گفتگو فرمائی. فرماتے ہیں اگر کسے یک جملہ بے وہ یا در ضد عزاداری, اگر کوئی ایک جملہ بھی عزاداری کے خلاف کہے جس سے عزادار کو نقصان پہنچے, عزاداری کو نقصان پہنچے, فرماتے ہیں مثل این کے گناہ گزر کر دے, مثل این کے دیوار کعبہ نہ شکست دے, مثل این کے قبر رسول خدا نہ شکست دے. اتنا بڑا جرم کیا, گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کی دیوار کو برایا, گویا کہ اس نے رسول خدا کی قبر کو شکست کیا. قائد ملت جعفریہ پاکستان اور احمد الموسوی رضوی نے ایک بہترین کردار ادا کیا عزاداری کے حوالے سے, ولایت کے حوالے سے اور عقائد حقہ کے فروغ کے لیے. آج بھی سلسلہ جاری و ساری ہے, انشاء جاری و ساری رہے گا. بس ایک جملہ ہم سب نے یہ جو عزاداری کرنی ہے یہ بی زہرا کی دعاؤں کے سلسلے میں مشمول حال ہونا ہے. بی بی زینب آپ کے خدمت ہے, وہ بی بی زینب جو واپس مدینہ لوٹی اپنے جد رسول کی قبر پر پہنچی, ایک جملہ کہا السلام علیکم یا جدہ. نانا زینب مدینہ سے گئی تھی اور مدینہ واپس لوٹی. نانا آپ کی امت نے وہ ظلم کے پہاڑ ڈالے, یا جدہ عیوننا مجروحتوں, رو رو کر ہماری آنکھیں زخمی ہو گئی. وقلوبنا مجروحتوں, نانا ہمارے دل جگر زخمی ہو گئے. وَأَطْفَالُنَا مَذْبُوحَةٌ, نانا ہمارے بچوں کو ذبح کیا گیا. وَرِجَالُنَا مَقْتُولَةٌ, نانا ہمارے مردوں کو قتل کیا گیا. اکبر کے سینے پر پرچھی ماری گئی, عباس کے بازو کاٹے گئے, حسین کی شہادت کے بعد لاش کو پامال کیا گیا. نانا وَخِيَامُنَا مَحْرُوقَةٌ, خان نانا ہمارے خیموں کو جلایا گیا. نانا وَرِدَاؤُنَا مَسْرُوقَةٌ, نانا اس کے بعد بھی اکتفا نہیں کیا گیا, خیمے جلانے کے بعد ہماری رداؤں کو لوٹا گیا اور ہمیں پابند رسم بنا کر کوفہ شام کے بازاروں اور درباروں میں پھرایا گیا. اسے عالم الذی منکر